जी, मेरा नाम सज्जाद कियानी है। लंदन बेस्ड इमिग्रेशन, ह्यूमन राइट्स, एक्रेडिटेड फैमिली लॉ एंड लिटिगेशन सॉलिसिटर हूँ। आज मैं आपको एक इंतहाई अहम सेशन का खुलासा और कानूनी नुक्ता नज़र दूंगा, जहां हुकूमत की तरफ से शबाना महमूद ने 4 फ़रवरी 2026 को एमपीज़ के सवालात के जवाब दिए। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अर्न सेटलमेंट नंबर 1 क्या है और 5 से 10 साल की बात क्यों हुई है? डिपेंडेंट्स और केयर सेक्टर की तादाद का या नंबर्स का क्या मसला बताया गया है? रिकोर्स टू पब्लिक फंड्स, सोशल हाउसिंग और वेलफेयर स्टेट का लिंक कैसे बयान किया गया है? और वो कौन से सवालात थे जो बच्चों के रूट्स, फी और प्राइवेट लाइफ रूट का मुस्तकबिल तय करने के हवाले से थे जो शबाना महमूद से किए गए? इसके अलावा वो कौन से इंपॉर्टेंट पर्टिनेंट क्वेश्चन थे जो कि असाइलम के हवाले से थे, होटल्स की लागत के हवाले से थे, बड़े कैंप्स या स्मॉल बोट्स या नंबर्स या फ्रांस के साथ 1 in and 1 out पॉलिसी के हवाले से थे। आखिर में मैं आपके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं अभी इसी हफ्ते या इसी महीने उन पर भी डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले बहुत से लोग बरसों से ये समझकर यहां जिंदगी गुजार रहे हैं कि 5 साल बाद ILR मिलेगी। जिन्होंने अपने घर बेचे, नौकरियां छोड़ी, बच्चों के प्लान्स को डिले किया, शादियों के फैसले किए, सिर्फ इस उम्मीद पर कि रूट वाज़े है, 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा तो फिर सब कुछ कर लेंगे। और अब अगर रूट बदलता है तो ये सिर्फ कानून नहीं बदलता, ये लोगों की जिंदगी की बुनियाद हिला के रख देता है। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन रखें, क्योंकि अगले चंद महीनों में इमिग्रेशन रूल्स की तब्दीलियां बहुत से लोगों की सेटलमेंट और स्टेटस पर सीधा असर डाल सकती हैं। और मैं वक्तन फवक्तन आपको इमिग्रेशन अपडेट्स देता रहूंगा। तो जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करें अगर आप मुफीद समझे मेरी वीडियो को तो, और किसी जरूरतमंद के साथ शेयर भी करें, ताकि वो कहते हैं कि कर भला सो हो भला। सवालात की जो सेशन के सवालात थे, उसकी इब्तिदा में एक मेंबर ने शबाना महमूद से बुनियादी सवाल पूछा कि ये सब डिटेरेंस है या वाकई आप मैनेजमेंट कर रही हैं। जवाब में शबाना महमूद ने कहा कि मैं इसे डिटेरेंस नहीं कहूंगी। इन्होंने दलील दी कि पिछले कुछ सालों में बहुत बड़ी स्केल पर माइग्रेशन हुई है जो मुतवक्के नहीं थी, और खास तौर पर डिपेंडेंट्स की तादाद अनप्रेसिडेंटेड रही है। और फिर एक लाइन जिसे आपको लफ्ज पर लफ्ज समझना चाहिए, इनके मुताबिक अगर कोई तब्दीली ना हो तो सेटलमेंट के बाद लोग सोशल हाउसिंग, वेलफेयर स्टेट तक रसाई हासिल कर लेते हैं, और कम उजरत, लो स्किल्ड नेचर के बाहिस असिस्टेंस की जरूरत बढ़ सकती है, यानी कि लोग पब्लिक पर्स की तरफ देखेंगे। खौफ ये है कि लोग बेनिफिट्स क्लेम करेंगे, इसलिए ILR का पीरियड 5 से 10 साल होना चाहिए। यहाँ एक बड़ा फैक्ट जो सेशन में आया, इन्होंने कहा कि केयर वर्कर नंबर्स में तकरीबन 50% डिपेंडेंट्स हैं, यानी हुकूमत की नज़र में मसला सिर्फ वर्क वीज़ा नहीं, मसला खानदानों के स्केल का है। फिर एक मेंबर ने एक और पर्टिनेंट क्वेश्चन किया, क्या 10 साल करने से इंटीग्रेशन और कोहेजन खराब होगी? बहुत अहम क्वेश्चन है। जवाब दिया कि बल्कि इन्होंने इख्तिलाफ किया, इनके मुताबिक कंट्रीब्यूशन को सिस्टम के दिल में रखना है। लोग अगर महसूस करें कि सिस्टम फेयर और कंट्रोल्ड है और आने वाले लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कोहेजन बेहतर होती है। इसके बाद यहां मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूंगा कि बल्कि कानूनी जाविया समझाना चाहूंगा कि कंट्रीब्यूशन की जुबान सियासी तौर पर बड़ी स्ट्रांग है, मगर कानूनी तौर पर असल सवाल ये होता है
کیا رول چینج پروپورشنیٹ ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیا ٹرانزیشنل پروٹیکشن ہوگی یا کہ نہیں؟ کیا پہلے سے موجود لوگوں کے لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشنز کے ایشوز اٹھیں گے یا نہیں؟ اب سب سے بڑا بوم شیل جو شبانہ محمود کے مطابق حکومت بیس لائن 5 سال کے بجائے کوالیفائنگ پیریڈ سے 10 سال کی طرف لے جانا چاہتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ حصہ کنسلٹیشن پر نہیں، یعنی حکومت کی سمت واضح ہے. اور پھر ایک اور بڑا فیکٹ انہوں نے کہا کہ کچھ ہائی ارنرز یعنی گلوبل ٹیلنٹ روٹس والے لوگ 10 سال کو کم کر کے ممکنہ طور پر 3 سال تک ارن کر سکیں گے. یعنی کہ جن لوگوں کی انکم 125,000 پاؤنڈ سے اوپر ہے وہ 10 سال کے بجائے 3 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں کی انکم 51,000 پاؤنڈ سے ابو ہے تو وہ 5 سال کے بعد، یعنی کہ NHS کے ڈاکٹرز اور نرسز. اور اس میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کو اسپاؤس ویزا اور EU سیٹلمنٹ والے لوگ اس سے ایگزمپٹڈ ہیں، یعنی کہ اگر آپ اسپاؤس ویزے پہ ہیں تو دس رول ڈزنٹ اپلائی ٹو یو. اور الٹا اگر کوئی بینیفٹس لے اور اسٹیٹ پر پڑے تو اس کا پیریڈ بڑھ بھی سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ بینیفٹس لے رہے ہیں تو آپ کو 15 سال ہو سکتا ہے 10 سال کے بجائے. اور اگر آپ نے 1 سال سے زائد عرصے کے لیے بینیفٹس کلیم کر چکے ہیں تو آپ کا 15 سال کے بجائے 20 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہوگا. یہاں سے ایک ممبر نے سیدھا سوال کیا، یہ تو ہائی ارنرز کو ریوارڈ کرنا ہوا. جواب میں شبانہ محمود نے کہا کہ یہ اکنامک مائیگریشن سسٹم ہے تو ارننگ دیکھنا عجیب نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ برائٹسٹ اینڈ دا بیسٹ کے لیے گلوبل کمپٹیشن ہے اور ارننگ کا کو ریلیشن فطری یا نیچرل ہے. یہ ہائی ارننگ کے حوالے سے انہوں نے دلائل دیے. پھر کیئر سیکٹر پر سخت نمبرز آئے. ایک ممبر آف پارلیمنٹ نے کہا کہ پہلے سوشل کیئر کے لیے شارٹیج کا اندازہ 6,000 سے 40,000 تھا، لیکن پھر 2,12,000 لوگ UK آ گئے. اور انہوں نے کہا کہ ہاف ڈیپینڈنٹس تھے. یہ وہ جملہ ہے جس سے حکومت اپنا کیس بناتی ہے. 40,000 کے اندازے کے مقابلے میں 2,12,000 لوگ، یہ فرق پالیسی رسپانس مانگتا ہے. پھر نیٹ مائیگریشن پر بات ہوئی. کسی نے کہا کہ شاید نمبرز بہت کم ہیں. جواب میں کہا گیا نہیں، یہ اب بھی اوور 200,000 کے آس پاس ہے، جو کسی بھی پیمانے سے ہائی ہے. اور پرانے دنوں کا حوالہ دیا گیا کہ 2010 کے بعد ٹینز آف تھاؤزنڈز کی بات ہوتی تھی، یعنی کہ لاکھوں لوگوں کی بات ہوتی تھی. اب چلتے ہیں ریکورس ٹو پبلک فنڈز والا سیکشن انتہائی حساس یا سینسٹیو ہے. ایک ممبر نے پوچھا، کیا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ریکورس ٹو پبلک فنڈز یعنی پبلک فنڈز کو اپلائی کرنا کو سیٹل سٹیٹس سے الگ کر کے سٹیزن شپ کے ساتھ لنک کر دیا جائے، یا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ تو جواب میں یہ بات کی گئی کہ کنسلٹیشن کھلی ہے، پروسیس ابھی جاری ہے اور اس کے پروس اینڈ کونس کو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک لائن بہت واضح تھی کہ سیٹلمنٹ از اے پریولیج ناٹ اے رائٹ. اب سیٹلمنٹ از اے پریولیج ناٹ اے رائٹ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں میں کیانی لیگل کے طور پر ایک کلیئر پوائنٹ رکھوں گا تاکہ میرے سننے والوں کو بات واضح ہو جائے کہ UK امیگریشن میں پریولیج کی زبان پالیسی میں چلتی ہے، مگر کورٹ میں معاملات لیگیلٹی، ریزنیبلنس، پروپورشنیلٹی اور فیئرنیس کے ٹیسٹ سے گزرتے ہیں. 4 چیزیں: لیگیلٹی، ریزنیبلنس، پروپورشنیلٹی اور فیئرنیس.
कोर्ट में इन 4 चीज़ों की बुनियाद पे बात होती है। आ, तो वो लोग जो लेजिटिमेट जिनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन्हें ये बुनियादी 4 फैक्टर्स जब वो अप्लाई करें इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए, तो अपने सोलिसिटर को ज़रूर कहें कि वो प्राइवेट लाइफ का हवाला भी दे, चाहे कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, और उसमें ये 4 फैक्टर्स को ज़रूर हाईलाइट करें। कोई सोलिसिटर जो इमिग्रेशन का स्पेशलिस्ट हो, दे आर हाईली क्वालिफाइड स्किलफुल पीपल, यू मस्ट कॉन्टैक्ट देम। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास आए, किसी भी सोलिसिटर के पास जो लोकल है आपका, या आप समझते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस है उन पे, तो ज़रूर रब्ता कीजिए उन पे। अच्छा, अब ट्रांजिशनल जो प्रोटेक्शन है उस पर भी बातचीत हुई, उस पर भी एक सवाल आया। जो लोग पहले से यूके में है, क्या इनको कोई हफाजती इंतज़ाम या ट्रांजिशनल अरेंजमेंट इनके लिए होगी, जिसे हम कहते हैं? तो जवाब ये दिया गया कि कंसल्टेशन में इस पर सवाल रखा गया है और 1,30,000 के करीब रिस्पॉन्सेज का जिक्र हुआ, विच इज़ वेरी ह्यूज। इन्होंने कहा कि बहुत कुछ आएगा, जिसमें डिसेबिलिटी, मैटरनिटी लीव, या वो लोग जो मैंडेटरी अर्निंग रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, probably they may be exempt, we don't know. It's a good news somehow, but we don't know actually unless the law has been implemented. फिर इसके बाद एक बहुत ह्यूमन टच वाला सवाल है कि लोगों ने 5 साल के रूट पर जिंदगी प्लान की है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर, जॉब्स छोड़ के, बच्चे डिले करके यूके आए हैं। क्या अब रूट बदलना फेयर है? बहुत ही इंसानी, जज्बाती और टची क्वेश्चन है ये। इसका जवाब ये दिया गया कि हुकूमत को हालात के मुताबिक रिस्पॉन्ड करना होता है, और इमिग्रेशन रूल्स में साल में अमूमन 2 बार चेंजेस होती हैं। एप्लीकेशन इन रूल्स पर डिसाइड होती है जो अप्लाई करने के वक्त नाफिज हों, ना कि वो रूल्स जो आपके आने के वक्त थे। ये एक अच्छा, इसी हिस्से में 2009 का जो HSMP जुडिशियल रिव्यू फोरम का केस लॉ है, उसका भी हवाला दिया गया कि ये पॉइंट टेस्ट हो चुका है। अब अगर आप एलिजिबल हैं, मैं ये कहूँगा, मेरी एडवाइस ये होगी आपको कि मगर आप फीस या किसी ताखीर की वजह से अप्लाई नहीं कर रहे, तो रिस्क ये है कि जब आप अप्लाई करेंगे तब के रूल्स लगेंगे और वो सख्त हो सकते हैं, जो कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस की एसेंस के खिलाफ है। अभी मैं रेट्रोस्पेक्टिविटी के हवाले से भी बात करूँगा, वो भी आप मेरे साथ रहिए। इंतहाई इंटरेस्टिंग सेशन है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और किसी ज़रूरतमंद के साथ इस वीलॉग को भी शेयर करें, ताकि लोगों को जो उनके कानूनी हकूक़ हैं या राइट्स हैं, उसके हवाले से बुनियादी या प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग, समझ बूझ हो जाए। अब उस वक्त भी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 4 साल के बजाय नहीं 5 साल के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन देंगे। 1 साल का फर्क था, यहाँ पे 5 साल का फर्क है। लेकिन कोर्ट ने गवर्नमेंट की वो बात नहीं मानी और लोगों की अपील को अलाउड किया कोर्ट्स ने, और लोगों को 4 साल के बाद ही इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिली। इवन वो लोग जो यहाँ से चले गए थे, क्योंकि मैं भी उन दिनों काफ़ी लोगों की हमने एप्लीकेशंस की थी और हमारी एप्लीकेशंस भी अपील पे थी। आई वाज वन ऑफ द सोलिसिटर्स, और फिर वो लोग आए थे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस, और ये बड़ा खूबसूरत और क्रिटिकल क्वेश्चन था जो एक मेंबर पार्लियामेंट ने किया। इसके अलावा बच्चों के हवाले से जो क्वेश्चंस किए गए, मैं समझता हूं कि वो भी इंतहाई जज्बाती थे। एक मेंबर ने और सवाल किया कि जो अभी याद आ जाएगा मुझे, बच्चों के हवाले से ये कहा कि हाँ,
بچوں کے حوالے سے کہا کہ اگر پیرنٹس کو 10 سال کے بعد انڈیفینیٹلی لیو ٹو ریمین مل رہا ہے یا 15 سال کے بعد مل رہا ہے یا 20 سال کے بعد مل رہا ہے، لیکن بچے تو اپنا 10 سال کمپلیٹ کر چکے ہوں گے، تو بچوں میں کو کیوں لمبو میں رکھا جانا چاہیے؟ تو جواب میں یہ کہا گیا کہ جو بچے ان ایکمپلیٹ ہیں یا ان کیئر ہیں وہ کنسلٹیشن کے اس حصے سے باہر ہیں، اور کچھ پہلے کی کمٹمنٹس ان چینج رہیں گی۔ تو یہ ایک اچھی بات جو ہے انہوں نے انڈیکیٹ کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو ان ایکمپلیٹ چلڈرن ہے یا پھر وہ لوگ بچے جو ہیں جو ان کیئر ہیں۔ اچھا، اور دوسری میں اس میں ایک بات کی گئی کہ اگر بچہ 10 سال کی عمر میں آئے اور والدین 15 سال بعد سیٹل ہوں تو بچے کو کب سیٹل سٹیٹس ملے گا؟ تو جواب دیا گیا یہی تو کنسلٹیشن ہے۔ شبانہ محمود نے یہ جواب دیا کہ یہی تو کنسلٹیشن ہے، پاتھ ویز ڈیولپ کرنی ہے عمر کے فرق کے ساتھ ساتھ۔ تو اس میں ایک جذباتی ماحول بھی بن گیا تھا، میں سمجھتا ہوں، میں نے وہ ویڈیو ساری دیکھی ہے، کیونکہ 40 ایم پی نے جو لیبرز کے ایم پی ہیں انہوں نے گورنمنٹ کی پالیسی کو کرٹیسائز کیا۔ 40 ایم پی، اٹس اے ویری بگ نمبر۔ اچھا، اس کے حوالے سے فیسوں پر ایک بہت تکلیف دہ قسم کی حقیقت سمجھ آئی۔ کچھ جو ہوم آفس کی آپ کہہ لیں کہ اپلیکیشن فی ہے یا آئی ایچ ایس فی دینی پڑتی ہے، کچھ فیملی آپ کو جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ ہر 2.5 سال کے بعد دوبارہ اپلائی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر فیملی میں 5 آدمی ہیں تو 20,000 پاؤنڈ ہر 2.5 سال کے بعد ان کے پاس ہوں گے، تو تب ان کی پرائیویٹ اینڈ فیملی لائف کی اپلیکیشن ایکسٹینڈ ہوگی، کیونکہ اس ٹائم 3,900 سلائٹلی ابو فی جو ہے ہوم آفس چارج کر رہی ہے، both in terms of IHS فی اینڈ دی اپلیکیشن فی، اور فیسیں بہت زیادہ ہیں، اور کئی بچے ہو تو گھر والے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کس بچے کی اپلیکیشن دیں اور کسے چھوڑیں۔ یہ میرے ساتھ کئی دفعہ ہو چکا ہے، کئی لوگ آتے ہیں 20,000 پاؤنڈ، اٹس اے ہیوج کمٹمنٹ آفٹر 2.5 years، یعنی کہ 10 سال کے بعد 3 بچوں کے ساتھ 1 لاکھ پاؤنڈ ہو آپ کے پاس، تو تب جا کے آپ کہیں انڈیفینیٹ لیو ٹو ریمین کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ جسٹ ان ٹرمز آف فی، اس میں سلیسٹر کی فی، اکاؤنٹنگ فی، ایکسپرٹ رپورٹس فی یا کچھ اور نہیں ہے، جسٹ پیورلی ان ٹرمز آف دا ہوم آفس فی۔ 3 بچوں کے ساتھ آپ 1 لاکھ پاؤنڈ یو مسٹ ہیو ٹو ہیو اٹ ٹو اپلائی فور indefinite leave to remain in 10 years۔ حکومت نے کہا کہ یہ ورک سسٹم ہے، آپ سے توقع ہے کہ آپ اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، فیسیں ہونا فیئر ہے، اور یہ پریولیج ہے۔ اگین پریولیج کی بات یہاں پہ کی گئی۔ پھر میں اپنا ایکیانی لیگل کی طرف سے اس حقیقت کو ڈیٹیل آؤٹ کروں گا کہ یہ پوائنٹ عملی طور پر بہت سے خاندانوں کے لیے ڈسپروپورشنیٹ بنتا ہے، پرٹیکلی جب بچے اسکول میں ہوں، زندگی آپ کی یو کے میں ہو، اور ہر کچھ سال بعد ایکسٹینشن فی کا آپ پہ چکر چلے۔ یہاں پرائیویٹ لائف روٹ اور بچوں کے روٹس پر لازمی طور پر آپ کی اسٹریٹجی بنتی ہے کہ آپ کس طرح نیکسٹ جو ہیوج کمٹمنٹ ہے 20,000 کی یا 16,000 کی، وہ کیسے پوری کریں گے۔ اب اسائلم کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں، اس پہ کافی کوشچن ہوئے۔ شبانہ محمود نے کہا کہ کانٹریکٹ مینجمنٹ بہتر ہوئی ہے اور تقریباً 7.4 ملین پاؤنڈز کلو بیک کیے گئے ہیں۔ مزید انہوں نے بتایا کہ ہوٹل سے نکلنے کے لیے بریک لاس لازمی نہیں ہے۔ پھر ہوٹل کاسٹ کے نمبرز آئے جو 23-24 میں 8.3 ملین تھے پر ڈے، اور 24-25 میں 5.7 ملین تھے پر ڈے۔ تو یہ کچھ نمبر ڈسکس کیے گئے آن دا کاسٹ آف اسائلم اکاموڈیشنز۔ اسمال بوٹس پر بات ہوئی، ڈیٹیل بتایا گیا
کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر 41,300 سوری 4,000 ہے میرا خیال 4,137 لوگ چینل کراس کر کے آئے، اور یہ پچھلے سال سے تقریباً 13% زیادہ بتایا گیا ہے۔ اسائلم بیک لاگ کے حوالے سے بتایا گیا کہ تقریباً 80,000 لوگ فرسٹ ڈیسیجن کے انتظار میں ہیں، یعنی کہ 80,000 applications are pending with the Home Office right now، اور تقریباً 70,000 appeals pending ہے۔ یہ نمبر آپ کے لیے بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ صرف پالیٹکس نہیں ہے، یہ سسٹم کی کیپیسٹی کی کہانی ہے کہ سسٹم از لٹرلی اسٹرگلنگ ٹو کوپ اپ ود دی اسائلم اپلیکیشنز۔ باقیوں کو چھوڑیں، فرانس کے ساتھ 1-to-1 جو ایگریمنٹ تھا اس پہ بات ہوئی کہ 1 in and 1 out۔ سیشن میں بتایا گیا تھا کہ تقریباً 2005 لوگ 305 لوگ فرانس بھیجے گئے اور 367 لوگ واپس آئے، یعنی کہ کم بھیجے گئے، زیادہ واپس لے لیے گئے۔ اور یہ کہا گیا کہ پائلٹ پروف آف کنسپٹ ہے اور مکمل ایویلویشن ہوگی، اور ایک اور رقم آئی کہ فرانس کو مجموعی طور پر ملینز آف پاؤنڈز کی ادائیگی بھی کی گئی۔ ابھی مجھے فگر جو ہے یہ پرسائسلی یاد نہیں ہے، لیکن اٹس ان ملٹی ملینز۔ روانڈا اسکیم پر ایک بہت ہی، جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیوز پہلے بھی اس سے کر چکا ہوں، ضرور دیکھیں میری پرانی ویڈیوز، بڑی ڈیٹیل میں نے ڈسکشن کی تھی، اور سم ہاؤ جذباتی ڈسکشن بھی تھی کہ روانڈا اسکیم جو ہے اس پہ بات میں نے کی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ضرور دیکھیے، سوری فار دا کال۔ اور اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ملینز آف پاؤنڈز خرچ کیے، اور سوائے چند ایک لوگوں کے باقی کسی کو روانڈا وہ ڈیپورٹ نہیں کر سکے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی روٹ پر 5 سال کے قریب ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس ابھی سے تیار کریں، پاسپورٹ، ٹریول ہسٹری، پے سلپس، P60s، امپلائمنٹ لیٹرز، ریزیڈنس ایویڈنس اور گڈ کیریکٹر ایشوز ٹائم لائن آپ کی زندگی کا فرق بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ 2.5 سالہ ایکسٹینشن سائیکل میں ہیں تو فی پلاننگ اور لیگل روڈ میپ ضروری ہے۔ یہاں غلطی آپ کے بچوں کو لمبو میں ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ کیئر سیکٹر یا لو ارننگ بینڈ میں ہیں تو کنٹریبیوشن کی نئی زبان کو سنجیدگی سے لیں۔ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کنٹریبیوشن، انٹیگریشن وغیرہ، یہ 4 پلر جو ہیں، اس کو آپ ابھی سے سیریس لینا شروع کر دیں۔ میں آپ کو وارن کر رہا ہوں ان لوگوں کو جو ابھی in that particular state میں ہے۔ اچھا، نیشنل انشورنس ہے، آپ کا ٹیکس ریکارڈ ہے، کنٹینیوس امپلائمنٹ ہے، یہ سب آپ کے فائل کی بیک بون ہے۔ اگر آپ ایلیجیبل ہیں مگر اپلیکیشن فی کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں تو یاد رکھیے، اپلیکیشن اپلائی کے وقت کے رولز پر ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ یہ پوائنٹ سیشن میں بار بار ڈسکس کیا گیا، یعنی کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم رولز کو ریٹروسپیکٹیولی بھی اپلائی کریں گے تو آپ کو ٹرانزیشنل ارینجمنٹس کا کم چانس ہے کہ گورنمنٹ اسے دیکھے، جو میرے لحاظ سے میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، میری لاسٹ ویڈیو بھی اسی پر تھی کہ وہ ریٹروسپیکٹیو لاس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ امیگریشن صرف ایک فائل نہیں ہوتی، یہ گھر ہے، یہ بچے ہیں، یہ ایک خاندان کا مستقبل ہے۔
اور جب پالیسی میں 5 سال سے 10 سال کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ایک نسل کی پلاننگ بدل جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے کیس کے مطابق سیدھا روڈ میپ بنا دوں، آپ کی کیا رسک ہیں، کیا ٹائم لائن ہے اور آپ کی بہترین آپشنز کیا ہیں، تو کیانی لیگل سے ضرور رابطہ کیجیے۔ اور پھر کہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو یا آپ کے تھاٹ پروسیس میں میری ویڈیو نے کوئی چینج لایا ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کر بھلا سو ہو بھلا، کیونکہ میں اگلی ویڈیوز میں ارن سیٹلمنٹ کے تحت ممکنہ کرائٹیریا اور ٹرانزیشنل پروٹیکشن پر آپ کو بالکل سیدھی اور عملی گائیڈ دوں گا۔ اور اس کے علاوہ آپ مجھے ضرور بتائیے کہ میری نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پہ ہونی چاہیے، تاکہ میں ٹاپک کو سارٹ آؤٹ کر کے آپ کے سوالات کے بھی جواب دے سکوں۔ ٹیک کیئر اینڈ سی یو سون۔